بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اللہ کی کرم نوازی سے چند دن قبل درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ کل والے کلپ کے اندر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ تعوذ کے کون کون سے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس کے لیے ہم نے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پیش کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ کافی الفاظوں کے ساتھ تعوذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہیں، اور ان الفاظوں میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح ہم نے بخاری شریف کتاب الادب باب الحذر من الغضب حدیث کا نمبر ہے 6115، یہ حدیث پیش کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ تعوذ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو تعوذ مسلمانوں کے درمیان مشہور اور معروف ہے، یہ تعوذ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و منقول ہے۔ لیکن حاضرین و سامعین، آئیے دوسری طرف دیکھیں کہ الحدیث کے کچھ ملا اس تعوذ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ان الفاظوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کے کچھ ملا اس تعوذ کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل حدیث کے کون سے ملا اس تعوذ کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 1، ناصر الدین البانی نے، یہ اس کی کتاب ہے ارواء الغلیل، اس کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 93، اس پر اس تعوذ کے الفاظ کا ناصر الدین البانی نے انکار کیا ہے۔ آئیے وہ میں الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ اپنی اس کتاب ارواء الغلیل میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 53 اور جلد نمبر 2 پر کہ وَأَمَّا بِدُونِهِمَا فَلَا أَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا۔ یہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ ان دونوں الفاظوں کے بغیر، یعنی ایک بالسمیع العلیم ان الفاظوں سے ثابت ہے تعوذ، اور دوسرے الفاظ من حمزہ و نفخہ و نفسہ، دوسرا ان الفاظوں کے ساتھ یہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ ان دونوں الفاظوں سے تعوذ ثابت ہے، لیکن وَأَمَّا بِدُونِهِمَا ان دونوں الفاظوں کے بغیر فَلَا أَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا، میں اس کے لیے کوئی اصل نہیں جانتا، یعنی یہ ایک انکار کر رہا ہے کہ ان دونوں الفاظوں کے بغیر تعوذ ثابت نہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الفاظوں سے تعوذ پڑھا جاتا ہے، ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ ان الفاظوں سے تعوذ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس ناصر الدین البانی کی جو ہے تابعداری کرتے ہوئے یہ ان کے مولوی ہیں اہل حدیث کے محمد منیر قمر، یہ فقہ الصلاۃ جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 247، یہ محمد منیر قمر مولوی ہیں اہل حدیث کے، یہ بھی انکار کر رہے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ آئیے میں اس فقہ الصلاۃ جلد نمبر 3 اس کا صفحہ نمبر 247 اس سے وہ عبارت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں اس اہل حدیث کے مولوی نے اس تعوذ کا انکار کیا ہے۔ یہ کہتا ہے عام طور پر تعوذ کا
مشہور و معروف اور زبانیں زد خاص و عام سیگا تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جبکہ کتب حدیث میں لفظ فقط اتنے الفاظ پر مشتمل سیگا ثابت نہیں۔ تو یہ محمد منیر قمر اہل حدیث کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الفاظوں کے ساتھ تعوذ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مولوی اہل حدیث کے ناصر الدین البانی اور محمد منیر قمر یہ دونوں اس تعوذ کے مشہور و معروف الفاظوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں اس ناصر الدین البانی اور ان کے تابع داروں سے سوال کرتا ہوں، محمد منیر قمر جیسے لوگوں سے اور ان کے باقی مولویوں سے، کہ یہ تمہارے دونوں مولوی کہہ رہے ہیں کہ اس الفاظ سے تعوذ ثابت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں یہ تمہارے مولوی ڈاکٹر شفیق الرحمان کی لکھی ہوئی ہے اور اس کی تحقیق کی ہے حافظ زبیر علی زئی نے، اور اس کی تصحیح حافظ صلاح الدین یوسف نے کی ہے۔ اس کے صفحے نمبر 187 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لیجئے میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ اس نماز نبوی کے صفحہ نمبر 187 پہ لکھا ہوا ہے تنبیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی درست ہے۔ تو میں محمد منیر قمر سے پوچھتا ہوں کہ جب حضور سے ان الفاظوں میں تعوذ ثابت نہیں ہے، ناصر الدین البانی سے سوال کرتا ہوں کہ جب ان الفاظوں میں تعوذ حضور سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو پھر یہ تمہارے مولوی شفیق الرحمان کیسے لکھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان لفظوں میں بھی تعوذ پڑھنا درست ہے؟ تو یہ تمہارے مولوی اس تعوذ کی کیسے اجازت دے رہے ہیں، اور اس نے کیوں فتویٰ دی کہ یہ ان الفاظوں سے تعوذ پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، یہ دوسری کتاب ہے صحیح نماز نبوی کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اس کے لکھنے والے ہیں عبد الرحمن عزیز۔ اس پر نظر ثانی کی ہے ابو الحسن مبشر احمد ربانی نے اور شیخ الحدیث عبداللہ رفیق نے۔ اس صحیح نماز نبوی میں اس کے جو ہے صفحے نمبر 170 پر میں آئیے وہ عبارت بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ اس نے صفحہ نمبر 70 پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے بھی لکھا ہے یا تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ تعوذ پڑھیں، یا یہ تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں جس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب 6115 نمبر حدیث۔ اسی کا حوالہ دے کر یہ عبد الرحمن عزیز بھی کہتے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا تعوذ بھی نماز کے اندر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو میں ناصر الدین البانی اور محمد منیر قمر سے سوال کرتا ہوں، ان کے پیچھے دوسرے ان کے مولویوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ الفاظ ثابت نہیں ہے تو تمہارے یہ مولوی عبد الرحمن عزیز کیسے اجازت دے رہے ہیں کہ یہ تعوذ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ تیسری کتاب ہے نماز کی کتاب، یہ آپ کے حافظ عمران ایوب لاہوری کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے صفحے نمبر 151 پر بھی
151 پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. آئیے میں وہ الفاظ جو ہے نماز کی کتاب سے بھی آپ کی خدمت میں آپ کو سنا دوں. یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تعوذ کے لیے کچھ دوسرے الفاظ بھی ثابت ہیں. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب یہ نماز کی کتاب صفحہ نمبر 151 پر لکھتے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والے الفاظ بھی تعوذ کے طور پر ثابت ہیں. تب یہ عمران ایوب لاہوری کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، اور یہ ناصر الدین البانی اور محمد منیر قمر الحدیثی وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ تعوذ کے ثابت نہیں ہیں. یہ چوتھی کتاب ہے نماز مصطفیٰ. یہ جو ہے حافظ محمود خضری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس پر تقریر عبداللہ ناصر رحمانی کی بھی لکھی ہے، ترتیب دی ہے. تالیف جو ہے وہ عبد الخالق صدیقی کی ہے. یہاں بھی صفحہ نمبر 278 پر یہ لکھا ہے. آئیے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہاں پر تو اس نے صرف سب سے پہلے یہی تعوذ لکھا ہے. کہتا ہے پھر کوئی ایک تعوذ پڑھیں. پہلے یہ تعوذ لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعوذ ثابت ہے. یہ 4 کتابیں ہو گئی، اور یہ 5ویں کتاب ہے فقہ السنہ. اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 161 پر. میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تالیف تو سید ثابت کی ہے، اس کا ترجمہ کرنے والے عبد الکبیر محسن ہیں، اور اس کی تحقیق کرنے والے علامہ ناصر الدین البانی ہیں، اور اس پر نظر ثانی کرنے والے حافظ عبد الستار حماد، جو کہ تمام کے تمام اہل حدیث کے ہیں. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے قبل اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے. تو ان تمام کتب سے 5 کتابوں کے حوالے میں نے دیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے مولویوں ہی نے لکھا ہے کہ یہ تعوذ کے الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان کو قرات سے پہلے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تعوذ کے الفاظ نماز میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور باہر قرات سے پہلے بھی، تلاوت سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تو اب میں ان اہل حدیث کے 2 مولویوں سے ناصر الدین البانی سے پوچھتا ہوں، تم نے کیسے انکار کر دیا کہ یہ تعوذ کے الفاظ ثابت نہیں ہے؟ یا محمد منیر قمر نے کیسے انکار کر دیا کہ یہ تعوذ کے الفاظ ثابت نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیچارے ایک چھڑوا قسم کے آدمی ہیں، جس کو جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. ان کی تو تحقیقات کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کریم ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.